وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو۔ روحانی نعمتیں کون کون سی ہیں، جسمانی نعمتیں کون کون سی ہیں، دنیاوی نعمتیں کون کون سی ہیں، اخروی نعمتیں کون کون سی ہیں، فرمایا ایک طرف سے گننا شروع کر دو۔ اعضاء کی نعمتیں گنو، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، دل، جگر، گردہ، پاؤں، اگر گننا شروع کر دو، فرمایا تم جتنے بھی بڑے ریاضی دان کیوں نہ ہو جاؤ، لا تحصوہا، تم اس گنتی کو پورا کر ہی نہیں سکتے، نہیں گن سکتے، سارے مل کے بھی نہیں گن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نعمتوں کے کتنے جہان اللہ کی طرف سے تم پر مہربان ہیں، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کی بات چھوڑیے، آج ہم جو سحری میں کھا کے آئے ہیں، اگر اس نعمت کو گنیں، دیکھنے میں تو ایک لقمہ جو منہ میں ڈالا اتنی سی محنت ہے کہ یہاں سے اٹھایا منہ میں ڈال لیا، لیکن اس کے پیچھے دیکھیں تو صحیح اللہ کی کتنی نعمتیں کار فرما ہیں۔ وہ ایک برکی جو تم نے منہ میں لی اور اسے چبایا اور نگل گئے، ذرا خیال تو کرو، یہ روٹی ہے، چپاتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے اس کے لیے زمین کو نرم کیا گیا، پھر زمین میں دانہ ڈالا گیا، پھر اس کو پانی دیا، پھر اللہ نے بادلوں سے پانی اتار کے اسے سیراب کیا، پھر اللہ نے زمین کو اجازت دی کہ پھٹ جا، اس کی کونپل باہر نکلے، پھر زمین اس دانے کے لیے پھٹی تو کونپل باہر نکلی، پھر اس کو اللہ نے تناور ہونے دیا، اسے موسمی حوادثات سے بچایا، پھر اس میں سٹے بنے، پھر سٹوں میں دانے لگے، دانوں کے اوپر غلاف چڑھایا، انہیں محفوظ کیا، پھر انہیں گلنے سے بچایا، پھر سورج نے اسے پکایا کہ وہ کچا نہ رہ جائے، پھر چاند کی چاندنی نے اس میں لذت اور ذائقہ بھرا کہ بے ذائقہ ہی نہ رہ جائے، پھر کسان کو اجازت دی کہ اب وہ اس کو جاڑ لے، پھر وہ بکتا بکاتا کہیں سے ہو کے چکی میں پستا پساتا آٹا بن کے تمہارے پاس آیا، پھر تمہیں پانی میں گوندنا پڑا، پھر اسے ایندھن پہ پکانا پڑا، پھر جا کے تمہارے پاس آیا ہے۔ تم تو ایک لقمے کے پیچھے دیکھو تو اللہ کی زمینی اور آسمانی ساری نعمتیں مل کے اس کو تمہارے لیے تیار کر رہی ہیں۔